صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں پر شورا کے ذمہ دار حضرات جو ہے جو اسفار کرتے، خاص لوگوں سے ملاقات کرتے، میری ملاقات کے لیے تو شیخ رضوان صاحب معروفی ان کے بڑے فرزند مفتی رشید صاحب سے انہوں نے میرا نمبر لیا۔ مفتی صاحب کا فون آیا، بولے الطاف بھائی آپ کا نمبر لیے یہ لوگ، بولے تو بولے کیسا کریں گے؟ مولا مفتی صاحب آپ کا حکم ہے، میں انشاءاللہ ملاقات کروں۔ ابھی بات ہوئی، اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ یہ لوگ آنے کے بعد میں ہمارے مدرسے میں قیام کیا۔ 7-8 لوگ تھے ماشاءاللہ، 2 4 ویلر لے کر آئے، اور صبح میں ناشتہ واشتہ لے کر گیا ان سے ملاقات کے لیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو معلوم چلا ہے کہ آپ جو ہے تو ضلع احمد نگر کے اندر جو ہے تو شورا کا کام ہونے نہیں دے رہے۔ پھر انہوں نے مولانا صاحب کی عبارتیں وغیرہ یہ پیش کرنا شروع کی، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ مطلب ہے جن باتوں پر دیوبند کو اختلاف ہے نا، اس بات میں شورا والے اور مولانا صاحب دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ یعنی آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوبند صرف مرکز کا رد کر رہا ہے یا مولانا صاحب کا رد کر رہا ہے، نہیں، جس چیز میں وہ رد کر رہا ہے، یعنی جیسے جہاد کی آیت ہے تو اس میں وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا رد پہلے سے کرتے آ رہے ہو۔ اب بس ان کو موقع ملا ہے تو کر رہے، تو تم کو کیا کرنا ہے ان کی عبارتوں سے لے کر؟ تم اپنی بات کرو کہ تمہارا مسئلہ کرسی کا ہے اور ان کا مسئلہ عبارتوں کا ہے۔ ان کو تمہاری کرسی سے لینا دینا نہیں، تم کو ان کی عبارتوں سے لینا دینا نہیں۔ اگر مولانا صاحب آج اگر عالمی شورا کو مان لے تو دیوبند کی عبارتوں کا تم کیا کرے گے؟ بس اتنی بات کی ہے تو وہ سمجھ گئے۔ تو میں بولا بھائی دیکھو تم عبارتوں کی بات مت کرو کہ مولانا صاحب یہ بول رہے، یہ کر رہے، وہ دیوبند جانے، وہ جانے۔ وہ دیوبند کا اور تبلیغ کا اختلاف یہ موضوع پر بہت پرانا ہے۔ البتہ اس مرتبہ انہوں نے ایک ایسا شاٹ کھیلا ہے کہ جس سے تبلیغ کی جڑی اکھڑ جائے، لیکن اللہ نے مطلب محفوظ کر لیا۔ اور مولانا صاحب جو ہے نا ان کی دعائیں، ان کی فکر، بھلے چاہے ان کا بولنے کا انداز تھوڑا سخت رہے گا، غلط رہے گا، لیکن ان کی نظریات، ان کی نیت اور ان کی فکر بہت اعلیٰ تھی، اس لیے اللہ نے کام کو بچایا۔ ورنہ دیوبند نے پورا ایسا شاٹ مار دیا تھا کہ سرے سے تبلیغ پورے عالم کے اندر خطرے میں آ جائے، لیکن کام کی قربانیاں اور کرنے والوں کے اخلاص پر اللہ نے کام کو جمایا۔ تو بہت ساری باتیں ہوئی، تو اس کے اندر یہ پوائنٹس میں نے ان کے ذہن کے اندر ڈالا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ تم مولانا صاحب پر اعتراض کر رہے، میرے ذہن کے اندر مولانا ابراہیم صاحب کے اعتراضات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ علماء اور عوام کے اندر جو انتشار ہوا ہے دعوت و تبلیغ کے اندر، وہ مولانا ابراہیم صاحب کی وجہ سے ہوا، اور مولانا اس کی میرے پاس ایویڈنس ہے۔ تو پھر میں نے ان کو ایک بیان، جس کے اندر خود وہ لوگ بھی موجود تھے شولاپور کے اجتماع کے اندر، اور اس کے بعد میں 3 سالہ حاضری کے اندر، تو میں نے وہ بیان جو مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا احمد لاڈ صاحب کے تھے وہ ان کے سامنے پیش کیا۔ مولانا یہ بیانات تھے جس کی وجہ سے علماء اور عوام کے اندر توڑ پیدا ہوا۔ تو بولنے لگے بھائی تم لوگ تو مناظر لوگ ہیں، ہم لوگ تو بیچارے بولے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی۔ بولے ایسا نہیں ہے، ہم لوگ مناظر ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو صحیح ہے وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا، تم اس کا جواب دو۔ تم مولانا صاحب کی عبارت پر اعتراض کرو، میں جواب دوں گا۔ میں مولانا ابراہیم صاحب کی عبارت پر اعتراض کرتا ہوں، تم جواب دے کے بتاؤ۔ یہ ہوا، تو پھر میرے سے معافی وافی کیے اور چلے گئے۔ اور ایک چیز خاص انہوں نے بولے کہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ہم کو بھی نہیں اطلاع تھی، لیکن تمہارے سے ملنے کے بعد میں ان باتوں کی اطلاع ہوئی اور اس اختلاف کے نقطے کو سمجھنے کا موقع ملا۔